ہاں اب صحیح بات. تو آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں آپ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور آپ کی سوچیں، آپ کی ایبلٹیز اور سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اکارڈنگلی آپ کے ڈریمز بھی مختلف اور مختلف ہونے چاہیے. مگر ڈریمز ہونے چاہیے اسی وقت اس لیول پہ. اگر آپ کے ڈریمز ہوں گے تو آپ کچھ بنیں گے، اگر ڈریمز نہیں ہوں گے تو پھر تو مشکل ہی ہے کہ کچھ بن سکیں. تو آپ کے ایک تو میں آج کے لیے آپ کو یہ ٹاسک دوں کہ آپ سوچیں کہ آپ کا کیا ڈریم ہے. آپ بی ایس کر کے کیا کرنا چاہتی ہیں، یا آگے ماسٹر کر کے ایم ایس کر کے اور پی ایچ ڈی کر کے آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، کس طرح سے کیا بننا چاہتی ہیں، کس طرح سے اپنی اور ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہیں. تو یہ ڈریم آپ اپنا ذرا ڈسکور کریں پہلے، اور پھر کسی وقت میں آپ سے پوچھوں گی کہ کس کا کیا ڈریم ہے اور آپ اس کے اوپر کس طرح سے ڈیلیجنٹلی کام کر رہے ہیں. کیونکہ صرف ڈریم ہونا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس ڈریم کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی پلان بھی ہونا چاہیے. اس کے اوپر آپ کام کریں گے، ایک ٹائم فریم لیں گے. یہ بھی نہیں ہوگا کہ میں اپنا ڈریم حاصل کرنا چاہتی ہوں ایٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. ڈریم بھی آپ ایک خاص وقت میں حاصل کرنا چاہیے اس کو. تو یہ بہت ضروری ہے ینگ لوگوں کے لیے، خاص طور سے ینگ گرلز کے لیے، کیونکہ آپ کا بہت بڑا رول ہے معاشرے میں. نہ صرف یہ کہ آپ کوئی اس قسم کی پبلک ورکس کر سکتے ہیں، پبلک رول آپ پلے کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کے فیملی کے اندر بھی بڑا سینٹرل رول ہوتا ہے. تو آپ بڑے خوش قسمت اس حوالے سے بھی ہیں کہ آپ ڈبل رول پلے کرتے ہیں، گھر ہوم میکر بھی بنتے ہیں اور آپ ایک پبلک سرونٹ بھی بنتے ہیں، کیا ٹیچر، کیا کچھ اور کیا کچھ اور. سو میں آپ سب کے لیے I highly wish the best in the world for you, each of you. آپ سب کے لیے میں بہت بہترین فیوچر اور پریزنٹ اور فیوچر آپ کے لیے میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں اور وش کرتی ہوں کہ آپ بہترین طریقے سے پڑھیں اور سیکھیں اور سوال کریں. جب آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں تو اپنے ٹیچر سے سوال کریں، سمجھ نہ آئے تو 10 دفعہ سوال کریں، اور یہ نہ سوچیں کہ اگر میں نے سوال کیا تو وہ کیا سوچیں گے، ان کو یہ بھی نہیں پتا، یا وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے سوال پوچھنا نہیں آتا. تو جب آپ پوچھیں گے نہیں تو آپ سوال کرنا کیسے سیکھیں گے، اور آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ چیز اصل میں ہے کیا. تو کسی صورت میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے، کوئی کمنٹ آ رہا ہے، تو آپ ضرور you raise your hand and you ask the question, no matter whatever is the language. کوئی بھی زبان میں آپ پوچھیں، جیسے بھی ٹوٹا پھوٹا آپ پوچھیں، پھر گریجولی آپ صحیح سوال پوچھنا شروع کریں. تو آپ شائع نہ فیل کریں. میں آپ کو the bottom line is کہ آپ شائع نہ فیل کریں، سوال ضرور کریں، کیونکہ سوال ہی بنیاد ہے کوئی چیز ڈسکور کرنے کی، کوئی چیز انوینٹ کرنے کی، کوئی نیا آئیڈیا لے کر آنے کی. تو ینگ لوگ، وہ بھی لڑکیاں جو بائی نیچر کریٹو ہیں، تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں. مگر صرف جو ٹیچر نے پڑھا دیا اور گھر چلے گئے، اس کو پڑھ لیا اور پھر صبح آ گئے، تو آپ ٹھیک ہے ڈگری تو حاصل کر سکتے ہیں، مگر کوئی آپ ڈسکوری نہیں کر سکتے، آپ کوئی انوینٹ نہیں کر سکتے. آپ کریٹو یعنی نالج کریٹیوٹی سے حاصل ہوتا ہے، کوئی انوویشن نہیں لے کر آ سکتے. یہ انوویشن کا دور ہے، کریٹیوٹی کا دور ہے. تو آپ یقیناً میری باتوں پہ غور کریں گے آج، اور جو بھی آپ کی پڑھائی ہے، جو بھی آپ کے ڈریمز ہیں، آپ کے پلانز ہیں، اس کے اندر اس کو آپ عملی جامہ پہنائیں گے. تو میں ایز اے سیڈ میں آپ کو I wish you the best in the world. آپ کی پڑھائی میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت کے لیے. بلکہ یہ بھی میں جاتے جاتے بتا دوں کہ یونیورسٹی میں یہاں پہ جو کووڈ کی وجہ سے کئی دفعہ کہ ویکسینیشن ہونی چاہیے، اس کے لیے ایڈمنسٹریشن سیکشن نے، ان کے ڈائریکٹر تو موجود نہیں ہیں، مگر ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر مسٹر تہماس اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر مسٹر عاطف بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہاتھ ہلا دیں اسٹوڈنٹس کو. تو یہ انہوں نے کووڈ ویکسینیشن کیمپس لگوائے ہیں پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے، جو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کا ڈپارٹمنٹ ہے ہیلتھ سیکٹر کا، اور ان کے ساتھ مل کے کئی دفعہ لگوائے ہیں تاکہ آپ ویکسینیٹ ہوں اور کووڈ کے اثرات سے بچ سکیں. مجھے یقین ہے یہاں بیٹھے ہوئے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں
وہ سب ویکسینیٹڈ ہیں. اگر ویکسینیٹڈ ہیں تو ہاتھ اونچے کریں. اچھا اب وہ لوگ کریں جنہوں نے جو نہیں ہے ویکسینیٹڈ, یعنی کہ ابھی ہیں جو کہ نہیں ہے, تو آپ نوٹ کر لیں ایک اور ویکسینیشن کا وہ لگانا چاہیے کیمپ, کہ جو وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کی صحت بھی وہ محفوظ رہ سکیں. سو اس قسم کی فیسلٹیز بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس کی ایک ہیلتھ سروسز کی ہماری فوکل پرسن ہیں ڈاکٹر ارم مقصود. اگر وہ کہیں بیٹھی ہیں تو شی ریز دا ہینڈ. اچھا کوئی کلاس ہو رہی ہوگی ان کی اس وقت. تو ایک فوکل پرسن بھی ہیں, وہ ڈپارٹمنٹ آف مائکرو بایولوجی کی ہیں, بایو کیمسٹری زولوجی کی ہیں. شی بلانگس ٹو ڈپارٹمنٹ آف زولوجی. تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ کی صحت, آپ کی پڑھائی, آپ کا کریئر, آپ کی بہت سی چیزوں کی یونیورسٹی کرتی ہے, اہتمام کرتی ہے کہ آپ محفوظ رہیں اور بہت اچھا پڑھ لکھ جائیں, اور بڑے اچھے شہری اور بڑے اچھے سائنٹسٹ اور بڑے اچھے سوشل سائنٹسٹ بن سکیں اور کریٹیو کام کر سکیں. سو this is all that I wish to say to you today. اور hopefully آج پہلا دن ہے, اور آپ یہ اس جرنی آف 4 years, تو یہ آپ کے ساتھ رابطہ چلتا رہے گا. ہماری ایک الومنائی ایسوسیشن بھی ہے, وہ بھی امبرین حسن کے انڈر ہے, جو کہ یونیورسٹی ایڈوانسمنٹ سیل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں. تو وہ ان سے بھی آپ اس سلسلے بھی ملاقات کر لیں, کیونکہ ایک دفعہ آپ یہاں ایڈمیشن لے لیں, پھر اس کے ساتھ آپ کا جو ایک تعلق ہے, بانڈ ہے, وہ ساری زندگی رہے گا, اور آپ ایک دن الومنائی بھی ہوں گے اس یونیورسٹی کے. ابھی تو آپ ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں, مگر یہاں سے ڈگری کرنے کے بعد پھر آپ یہاں کے الومنا بن جائیں گے. تو وہ پلیٹ فارم بھی اس یونیورسٹی میں آپ کے لیے موجود ہے. So I wish all well for you and for your siblings and parents, اور آپ have great time in the university, اور ڈسپلن رہیں. سب سے بڑی چیز 3 چیزیں میں جاتے جاتے آپ کو کہہ دوں کہ آپ ڈسپلن رہیں, ٹائم کے حوالے سے بھی, اپنی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی, کلینلینس کے حوالے سے بھی آرگنائزڈ رہیں. بالکل آپ ڈس آرگنائز شخص تو انسان کہنے کے لائق نہیں ہوتا. تو آپ ڈسپلن رہیں, آرگنائز رہیں, کلین رہیں, انوائرمنٹ کو کلین رکھیں, اور آپ خوش رہیں, دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیں, اور والنٹریزم کریں, سوشل ورک میں بھی پارٹیسپیٹ کریں. یہ چیزیں بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور بہت اچھے موقع پہ. So for now, goodbye. God bless you.